أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज जो हमारा टॉपिक है मदीना अल-मुनव्वरा में इब्तदाई अयाम, जैसे कि आपने तिलावत सुनी और तर्जुमा सुना, उसमें क्लियरली हमें पता चल रहा है कि मदीना मुनव्वरा में पहुंच के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ और जिम्मेदारियां आ गईं। उनकी जो जिम्मेदारियां मदीना में थीं वो थी एक पॉलिटिकल इस्लाम को नाफिज करना, एक रियासत को दोबारा एक रियासत को कायम करना, एक रियासत के अंदर एक नया निज़ाम नाफिज करना, और मदीना के जो शहरी थे उन सब के लिए एक न्यू वे ऑफ लाइफ उनको मिली, जिसमें उनको तमाम जो भी मसाइल थे उनके एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान होने के नाते जो भी उनके मसाइल थे वो हल किए गए। तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट 2-3 सेशंस में हम बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो आज जिन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह इरम नयाब हमें बताएंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सियासत के अंदर निज़ाम को किस तरीके से नाफिज किया और कि इस निज़ाम की प्रोटेक्शन के लिए, इस सियासत की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए। इंशाल्लाह इरम नयाब अपना शुरू करेंगी। जज़ाकल्लाह खैर। मक्की और मदनी दौर में फ़र्क। मक्की दौर के बारे में आप हमारे पिछले सीरा लेक्चर्स में डिटेल में बात सुन चुके हैं कि किस तरह मक्की दौर में अकायद को पुख्ता किया गया अक्ली और शऊरी तौर पर, ताकि पूरी कन्विक्शन के साथ उनको अडॉप्ट किया जाए, उन अकायद को अपनाया जाए, उन पर ईमान लाया जाए। फिर किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात की तश्कील तस्कीफ की और इन खतूत पर की कि सहाबा ने अल्लाह और रसूल के हर हुक्म पर समेना व अताना कहा, और इसी तरह उस वक्त के माशरे में जो राइज फासिद निज़ाम था उसको ललकारा गया, उसकी खराबियों को, उसके फ्लॉस को हाईलाइट किया गया, और किस तरह बगैर किसी कंप्रोमाइज के अल्लाह का पैगाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनो अन पहुंचाया, और फिर आखिर में वही इलाही के मुताबिक तलब नुसरा की, और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना के औसो खजरज के कबाइल ने नुसरा दी। अब जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम इब्तदाई दौर जो मदीना में था उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जब नुसरा के बाद हिजरत हुई और यूं मदीना की रियासत कायम हुई, जिसके हेड ऑफ स्टेट हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद इस्लामी कवानीन का फौरी नफाज हुआ, यानी रेडिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम हुआ, जिसके नतीजे में इस्लामी मुआशरे की तश्कील हुई। अब मुआशरा होता क्या है? महज इंसानों का जमा हो जाना मुआशरा नहीं कहलाता, बल्कि वो तो सिर्फ लोगों का एक हजूम होता है। मुआशरे के लिए जरूरी होता है कि मुआशरे के लोगों के ताल्लुकात, जो उनका रिलेशनशिप हैं, उसमें वहदत हो, और ये वहदत तब होती है जब लोगों के इमोशंस, उनके जज्बात, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, उनके अफकार, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलात, उनके मसाइल के हल के मुतालिक वहदत मौजूद हो, यानी उनकी सोच का सोर्स एक हो। मदीना की रियासत में जो निज़ाम था, जो सिस्टम था, उसका सोर्स अकीदा यानी कुरान और सुन्नत था, जिस पर वो सब इकट्ठे थे। इसी अकीदे ने उस वक्त के माशरे को जोड़ कर रखा था। उनके तमाम इख्तलाफात इसी एक नुक्ते पर आकर खत्म हो जाते थे। इसी वजह से वो एक मिसाली मुआशरा कहलाया। तो ये एक फर्क होता है एक मुआशरे में और लोगों के हजूम में, लोगों की भीड़ में। अब जो हम मदनी दौर देखते हैं तो वहां पे हमें एक सही इस्लामी मुआशरे की ट्रू पिक्चर नजर आती है, और उसका जो एक बेस थी वो यही थी कि वो अकीदा था जिसने उन सबको इकट्ठा कर रखा था, इसीलिए वो मुआशरा मिसाली था। अब जब हम ये कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा एक नजरियाती रियासत है, थी, आइडियोलॉजिकल स्टेट थी, तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आइडियोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले आइडियोलॉजी में किसी अकीदे का होना जरूरी होता है। अब
आइडियोलॉजी का अकीदा क्या होता है? उसकी बेस, यानी वो फिक्र जिस पर वो आइडियोलॉजी बेस करती है, क्योंकि उसी बेस से फिर निज़ाम निकलता है, उसी बेस से निज़ाम निकलता है और उसी बेस से वो फिर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस निकलते हैं और जो फिर माशरे को अफेक्ट करते हैं। अब ये जो अकीदा है या जो बेस होती है, या तो वो किसी शख्स के जहन में वही की बुनियाद पर पैदा होती है, या फिर किसी शख्स की गैर मामूली जहानत की वजह से उसकी जहन में पैदा हो जाती है। अब अगर हम इन दोनों को असेस करते हैं, तो जो किसी शख्स की गैर मामूली जहानत की वजह से जो आइडियोलॉजी पैदा होती है या जो बेस जिसकी एक मैन मेड होती है, तो वो हम उसको बातिल आइडियोलॉजी कहते हैं। हम उसको क्यों बातिल आइडियोलॉजी कहते हैं? क्योंकि इंसानी अकल जो है वो महदूद है और इंसानी अकल हर एस्पेक्ट को कवर नहीं कर सकती। उसके अलावा इंसानी सोच हमेशा आप देखें इख्तलाफ और तजाद का शिकार रहती है। हम बहैसियत इंसान खुद को असेस कर सकते हैं कि हमारी सोचें किस तरह तेजी से बदलती हैं। जो सोच हमारी एक यंग एज में होती है, वो ओल्ड एज में आते आते चेंज हो जाती है। वही चीज जिसके बारे में खास एक पर्सपेक्टिव होता है वो बदल जाती है। तो हम किस तरह से एक मैन मेड आइडियोलॉजी जिसकी बेस इंसानी अकल या सोच है, उसको हम एक सही आइडियोलॉजी तसव्वुर कर सकते हैं। और आज जो सिस्टम हम पे नाफिज है उसकी बेस इंसानी अकल है और हम सब देख रहे हैं और हम सब उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। तो सही आइडियोलॉजी वही होगी जो किसी इंसान के जहन में वही इलाही के जरिए पैदा हो। क्यों? क्योंकि वो उस साथ की तरफ से है जो हम सबका खालिक व मालिक है, जो हम सबका क्रिएटर है, जिसने हम सबको पैदा किया है। अला यालमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने हम सबको तख्लीक किया है? जिसने तख्लीक किया वही बताएगा वो कि हमने किस तरह से ऑपरेट करना है, हमने अपने मुश्किलात का हल कैसे ढूंढना है, वही हमें बताएगा। अब हम ये देखते हैं, अभी हमने आइडियोलॉजी की बेस पे बात की है कि बेस जो है वो बहुत जरूरी है, वो फिक्र जिसकी बुनियाद पर कोई भी आइडियोलॉजी कायम होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो आइडियोलॉजी है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उस आइडियोलॉजी में वो हमें एक ऐसा निजाम दे जिसमें हम इंसानों की मुश्किलात का हल हो, और वो फिर वो हल को कैसे नाफिज करेगी, वो मुश्किलात को कैसे हल करेगी, वो भी हमें बताए। यानी एक ऐसा निजाम जो हमें सिर्फ एक बता दे कि वो इंसान की मुश्किलात का हल ऐसे करेगी और वो इम्प्लीमेंट ना हो, तो वो चीज जो है वो प्रैक्टिकली हमारे सामने नहीं होगी और वो एक थ्योरेटिकल, एक फिलोसफिकल चीज होगी। इसलिए फिक्र और तरीके के मजमूए को ही आइडियोलॉजी कहते हैं। यानी एक फिक्र कि हम इंसान की मुश्किलात का ये हल, और फिर उसको कैसे हल करेंगे, उसकी कैफियत वो किस तरह से होगी। तीसरा पॉइंट जो है वो है आइडियोलॉजी की हिफाजत, यानी ऐसे तमाम चीजें, ऐसे तमाम स्टेप्स लिए जाएं जिससे वो आइडियोलॉजी एक प्योर फॉर्म में हमारे पास मौजूद रहे। और फोर्थ स्टेप जो है आइडियोलॉजी को दूसरे लोगों तक ले जाना, क्योंकि अगर आइडियोलॉजी को आगे ना लेके जाया जाए तो फिर वो स्टेगनेट और स्टेल हो जाएगी और वो फिर ओवरकम नहीं करेगी बाकी लोगों को। अब अगर हम मदीना की रियासत को देखते हैं, तो मदीना की रियासत जो है हम उसको एक आइडियोलॉजिकल स्टेट इस सेंस में कहते हैं क्योंकि उस स्टेट की बुनियाद, उस निजाम जो कि उस स्टेट में नाफिज था, उसकी बुनियाद वही इलाही यानी हमारा अकीदा था, वो वही इलाही के जेर असर थी। और उस माशरे में अमाल की बुनियाद अल्लाह ताला के अवामर व नवाही यानी अल्लाह के बताए हुए हलाल व हराम थे। और उस माशरे में खुशी के मानी अल्लाह की रजा का हसूल था, यानी हकीकी और दायमी सुकून अल्लाह की रजा ही में है। इसलिए हम मदीना को एक आइडियोलॉजिकल, एक नजरियाती रियासत कहते हैं। और आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि उस आइडियोलॉजिकल रियासत में किस तरह से इंसान की मुश्किलात जो कि उसको पेश आ रही थी उसका हल दिया गया, उस हल को नाफिज किया गया, उस आइडियोलॉजी की किस तरह उसको प्योर फॉर्म में कायम रखा गया, और फिर उस आइडियोलॉजी को आगे तक लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया गया।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसे तमाम अदयान पर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिकीन को ये कितना ही नागवार हो। ये आयत हमारे सेशंस में बहुत मर्तबा कोट की जाती है क्योंकि एक बहुत अहम आयत है। इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, उनकी बासत का मकसद बयान किया गया है। आपको दीन हक इसलिए दिया गया कि इसे गालिब कर दिया जाए। ये दीन हक सिर्फ इनफरादी इबादत के लिए नहीं आया, और इसको गालिब किस तरह करना है, इसका तरीका क्या होगा, इसको समझने के लिए भी हमें सीरा में देखना होगा। हम अपनी अक्ल के साथ कोई भी तरीका इख्तियार नहीं कर सकते। और मदनी दौर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह आपने इस दीन के गलबे के लिए काम किया, वो तरीका भी देखेंगे जिस तरह से इस दीन को गालिब किया गया। और अगर हम देखते हैं तो आज के हालात से भी ये आयत बहुत ही रेलेवेंट है। आज भी इस्लाम को बतौर दीन नाफिज करना मुशरिकीन को नागवार गुजरता है, इसलिए उनके नजदीक पॉलिटिकल इस्लाम की बात करना जुर्म है। आजकल जो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर है उसका बयान आ रहा है, और पॉलिटिकल इस्लाम की बात करना वहां पे अब क्राइम बन गया है। अब हम ये देखते हैं कि जब एक रियासत मदीना जो कायम हुई, और उसमें जो पहले हमने एक आइडियोलॉजी के जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, और वो दोनों थे और वो हो गए वहां पे। अब अगला जो स्टेप था वो दाखिली तौर पर नफाज इस्लाम था, यानी जो अभी हमने थर्ड आइडियोलॉजी के पॉइंट की बात की कि आइडियोलॉजी की हिफाजत, उसको उसके प्योर फॉर्म में किस तरह से कायम किया जाएगा। उसमें आप ये देखिए कि जो भी अहकामात नाजिल हो रहे थे, चाहे वो इबादत के बारे में थे, तोआम के बारे में थे, मामलात के बारे में थे, अकूबात, अखलाकियात, जो भी आयात, इंशाल्लाह आगे चल के ये सब चीजें डिस्कस होंगी। जो भी आयात नाजिल हो रही थी वो उनको बगैर किसी ताखीर के नाफिज किया जा रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों उस निज़ाम की बरकतों से फायदा उठा रहे थे जो उनके खालिक की तरफ से अता करता था, वदियत किया गया था। अब दूसरी तरफ ये तो इंटरनली था कि इस्लाम का नफाज हो रहा था, और दूसरी तरफ जो फोर्थ पॉइंट था हमारा आइडियोलॉजी का, कि इस आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना। अब उसमें खारजी तौर पर बजरिए जिहाद इस्लाम की इशाअत की जा रही थी, और ये वो तरीका था, जिहाद वो तरीका था कि जिस तरीके से हम इस्लाम को गालिब कर सकते थे। और अब इन दोनों टारगेट्स को अचीव करने के लिए रास्ते में जो भी मादी रुकावट आ रही थी उसको हटाना जरूरी था, ताकि इस दीन को हर लिहाज से गालिब कर दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मदनी दौर में तलब नुसरा के बाद जब हमें एक इस्लाम को अथॉरिटी मिलती है तो ये दोनों टारगेट्स बखूबी अचीव किए गए। अब हम ये देखते हैं कि जब मदीना मुनव्वरा में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो उन्होंने वहां पर आते ही जो एक दाखिली अमूर के काम किए, इंटरनली जो इस्लाम को स्टैब्लिश किया और इस्लाम को स्ट्रेंथन किया, वो क्या थे। उससे पहला जो काम था वो मस्जिद नबवी की तामीर थी। मदीना आमद पर सबसे पहले जो मस्जिद तामीर की गई वो किस लिए की गई, ताकि मुसलमानों के लिए नमाज एक पढ़ने की जगह, बाहम मिल बैठने की जगह, आपसी मशवरे और मुसलमानों के मामलात की देखभाल और उनके माबैन फैसला करने का वो मस्जिद एक मरकज थी। और इन कामों को निपटाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 मुआवनीन भी मुकर्रर फरमाए थे, और वो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपने लिया और जिस पे बात हो चुकी है पहले भी, वो मुआखात का था। और ये आप देखिए कि ये ऐसे इश्यूज थे कि जो उस वक्त हल करने जरूरी थे। मुआखात को अगर हम देखते हैं तो ये एक सोशल इशू भी था, एक फाइनेंशियल इशू भी था, लेकिन आपने इस मुआखात के जरिए इस्लामी अकीदे की बुनियाद पर मुसलमानों के आपसी ताल्लुकात को ढाला, उनको भाईचारे के रिश्ते में परो दिया, ऐसा भाईचारा कि जिसके असरात उनके आपस के ताल्लुकात, तिजारती लेन देन और फिर जिंदगी के तमाम मामलात में हमें नजर आते थे, महसूस किए जाते थे। और ये था वो इस्लामी मुआशरा
जिसकी बुनियाद अकीदा था, जिसकी बेस वही इलाही थी। फिर भी साके मदीना का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उस वक्त का एक पॉलिटिकल इशू था। लेकिन आपने इस मुआहदे के तहत यहूदियों की हैसियत का तयन किया। इस मुआहदे के जरिए मदीना के सारे बाशिंदे जो सिटीजन्स थे वहां के, मुसलमान, यहूद, मुशरिकीन, उनको एक ही वहदत की लड़ी में परो दिया गया। उन सब के ताल्लुकात को डिफाइन किया गया और मदीना और उसके अतराफ को मिलाकर एक आज़ाद खुद मुख्तार हुकूमत कायम हो गई, जिसमें मुसलमानों का कलमा नाफिज था, जिसके सरबराह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और एक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कायम किया गया था स्टेट लेवल पर। इस्लाम की अथॉरिटी और मुस्तहकम इस्लामी मुआशरा हर चीज पर गालिब आ गया था। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इस्लामी रियासत की खारिजा पॉलिसी होती क्या है। इस्लामी रियासत की फॉरेन पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी, जिसके जरिए इस्लाम को फैलाने का काम किया जाता है, वो है जिहाद। जिहाद की अहमियत के बारे में हम सबको मालूम है। उसके बारे में बेशुमार कुरानी आयात जो हैं, जो जिसमें इसकी अहमियत और जिसमें इसकी फजीलत का बयान किया गया है। मैं सिर्फ एक पॉइंट पर जोर दूंगी कि इसकी अहमियत का अंदाजा हमें इस बात से पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले खुलफा ने भी इसी तरीक़ेकार को इख्तियार किया। हुक्मरान बदलते रहे, मगर इस्लामी रियासत की खारिजा पॉलिसी एक ही तरीके से नाफिज होती रही, जो कि जिहाद है। जिहाद का मकसद जो होता है वो भी कुरान में जो है वो कुरान के आयात से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमें मालूम है। पहला मकसद काफिरों की कुव्वत को तोड़ना होता है, फितने का खात्मा, यानी रिलीजियस परसिक्यूशन का खात्मा, और दूसरा अल्लाह के दीन को गालिब करना। ये अल्लाह का बताया हुआ तरीका है, और ये तरीका जो जिहाद का तरीक़ेकार जो अल्लाह की तरफ से वदीयत किया गया है, उसमें सबसे पहले शरीयत के हुक्म के मुताबिक कफ़ार का मुहासरा किया जाए तो पहले उनको इस्लाम की दावत दी जाती है। अगर वो उसको कबूल कर लें तो उम्मत का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उनसे क़ताल हराम हो जाता है, और अगर ऐसा ना करें तो फिर उन्हें इस्लाम की अथॉरिटी को तस्लीम करने की दावत दी जाती है। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनके जान और माल महफूज हो जाते हैं और उनका मुल्क दारुस्सलाम बन जाता है। और अगर ये दोनों ऑप्शन नामंजूर हों तो फिर कताल होता है, और कताल का मकसद आज की जंगों की तरह ना तो किसी खित्ता ज़मीन पर कब्जा करना होता है, ना ही किसी को अपनी कॉलोनी बनाना होता है, कॉलोनी बनाकर जुल्म करना होता है, और ना ही वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना होता है, बल्कि ये जो जंगें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के अहकामात को निज़ाम की सूरत में नाफिज करने के लिए होती हैं, ताकि तमाम लोग महसूस करें कि इस्लाम ही उन पर छाई हुई जुल्मतों से उनको निजात दिला सकता है। चुनाचे हर दौर में इस्लाम के फरोग का तरीका जिहाद ही रहा। अब हम ये देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आते हैं और इस खारजा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो क्या काम करते हैं, क्या इकदामात करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जिस तरह कुरैश इस्लाम की दावत के रास्ते में सबसे बड़े मादी रुकावट बने हुए थे, और ये जरूरी था कि एक ऐसी कुव्वत तैयार की जाए जो इस रुकावट को जायल कर सके। इसलिए आपने फौरन एक फौज की तैयारी शुरू की। अब मदीना की कहते हैं ना एक नौज़ायदा रियासत थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज भी थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, बट नबी वसल्लम ने उन तमाम इश्यूज को हल करते हुए साथ साथ ये बहुत जरूरी था एक फौज की तैयारी फौरन शुरू की। और सहाबा कराम को इससे भी अंदाजा आप इसकी इंपॉर्टेंस का लगाएं कि आपने पहले ही 4 माह में 3 मुहिम्मात मदीना के बाहर भेजी, और जिनकी डिटेल्स आपको सीरा की किताबों में मौजूद हैं, और बहुत डिटेल में इनको ये तमाम चीजें, तमाम मुहिम्मात का जो जिक्र है वो हमें मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि इन मुहिम्मात का मकसद क्या था। ये जो मुहिम्मात भेजी गई और एज सून एज पॉसिबल बिल्कुल फौज की तैयारी शुरू हो गई, तो इनका मकसद क्या था। इनका मकसद कुरैश को ललकारना था कि अब मुसलमान कमजोर नहीं, अब उनकी अपनी एक रियासत है, और इसके साथ साथ मदीना और उसके आसपास के जो यहूदी थे और मदीना में जो फिर मुनाफिकीन भी थे, उन पर भी रोब तारी करना था।
اور دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا. اسلام میں جو ایک انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آرمی کا وہ بھی بہت ایکٹیو ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں جو مہمات بھیجی گئیں یہ یہی تھا کہ تمام جگہوں پہ مہمات اس لیے بھیجی گئی کہ یہ بھی پتہ چلے کہ جو دشمن ہے اس سے خبردار رہا جائے اور اس کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا جائے تاکہ مدینہ کے اطراف کو محفوظ رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ دشمن دھوکے سے ہی مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے. اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا سریہ, آپ سب کو پتا ہوگا سریہ اور غزوات میں کیا فرق ہے اور اس کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے جو سریہ جس کو ہم سیف البحر کہتے ہیں, یہ جو سریہ تھا یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اس سریہ کے امیر تھے, اور اس میں کل 30 مہاجرین تھے. یہ لوگ بحر احمر کے ساحل تک گئے اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں آ رہا تھا, شام سے آ رہا تھا, اس سے ان کا سامنا ہوا. دونوں فریق نے صفیں باندھ لی, قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی, لیکن مجدی بن عمر جوہنی نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور اس طرح دونوں فریق واپس چلے گئے. اور یہ سریہ رمضان 1 ہجری کو ہوا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جلدی جو ہے یہ کام جو ایک فوجی اقدامات تھے وہ شروع ہو گئے تھے, اور یہ اس میں پہلا جھنڈا بھی عطا کیا گیا ہے, اور اس جھنڈے کے علمبردار جو تھے حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوی تھے, اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا. اس کے بعد لگاتار بے شمار مہمات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا. ان مہمات سے ایک تو مدینہ میں جہاد کی فضا بن گئی, اور دوسری طرف قریش پر جنگ کی ہیبت طاری ہو گئی, اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے ایسا خطرہ محسوس کرنے لگے جو انہیں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا. اور اگر یہ مہمات نہ بھیجی گئی ہوتی تو قریش کو اس بات کا احساس تک نہ ہوتا. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دشمن پر اپنی دھاک کو بٹھایا جائے, دشمن کو یہ میسج دیا جائے کہ وی آر ناٹ ویک, ہم میں اتنی ایبلٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ ہم ہر طرح سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. بہت ساری مہمات بھیجی گئی ہیں اور اس میں بہت ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں, لیکن ان مہمات میں جو ایک سب سے اہم اور ایک آخری مہم ہے وہ حضرت عبداللہ بن جہش کی مہم تھی, اور یہ اس لیے بھی عام ہے کیونکہ یہ مہم مارکہ بدر کا پیش خیمہ بھی بنی تھی. رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو مہاجرین کی جماعت کے ساتھ ہمراہ کیا تھا, اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے نخلا کا, اس کی طرف روانہ کیا تھا, اور مقصد وہی تھا کہ وہ قریش کے قافلے کی خبر لائیں. اب وہاں پہ جب یہ لوگ گئے تو حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کر لیا. اور جب یہ واپس آئے اور ہمارے نبی اس بات پر غور فرما رہے تھے کہ آپ اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے, مگر قریش نے اس واقعے کو موقع غنیمت جان کر سارے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا, اور یہ بات پھیلائی کہ رسول اللہ اور ان کے اصحاب نے حرام مہینوں کی حرمت کا پاس نہیں رکھا. رجب آپ کو پتہ ہے حرام مہینہ ہے. مکہ میں جو مسلمان بچے تھے قریش ان سے بھی الجھنا شروع ہو گئے, اور ان مسلمانوں نے یہ صفائی پیش کی کہ یہ معاملہ شبان میں ہوا ہے نہ کہ رجب میں. کچھ تاریخ کا فرق تھا, اینڈ آف رجب تھا اور سٹارٹ آف شبان تھا, لیکن یہ معاملہ یہ وضاحت بھی قریش کے پروپیگنڈا کو رد نہیں کر سکی, وہ روک نہیں سکی, اور انہوں نے پورا ایک مسلمانوں کو جینا محال کر دیا تھا اس پروپیگنڈے کے لیے. اور آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اللہ کے حکم کے منتظر تھے, حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا, اور یہ سورہ بقرہ کی آیت 217 ہے. وہ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے, کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے, مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے, اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے, حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھرا لے جائیں, اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا, اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے.
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس ایکشن کو اس آیت کے ذریعے ویلڈ قرار دے دیا۔ قریش کی طرف سے مسلمانوں کو ان کے دین کے سبب ڈرانا، ان پہ تشدد کرنا، انہیں ہراساں کرنا، یہ حرمات کے مہینے میں لڑنے سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ چنانچہ یہ مشرکین، یہ کافر اس بات کے حقدار ہیں کہ ان سے جب مناسب ہو قتال کیا جائے، خواہ حرمت کا مہینہ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قریش کے پروپیگنڈے کا جواب دیا۔ اور عبداللہ بن جہش کی یہ جنگی مہم اسلامی سیاست اور اسلامی دعوت کی پالیسی میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور قرآن پاک میں جو بھی آیات یا جو احکامات آتے ہیں وہ الحمدللہ رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ اور آج بھی اگر اسی قسم کا سینیریو بنتا ہے یا اسی قسم کی کوئی سچویشن آتی ہے تو یہی احکامات آج بھی اسی طرح سے لاگو ہوں گے۔ اب ہم غزوہ بدر کی طرف چلتے ہیں، اور غزوہ بدر اور اس کے اثرات اور اس کے بعد کے حالات کیسے تھے اس پہ ہم بات کریں گے۔ غزوہ بدر کو آپ کو سب پتہ ہے کہ یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مارکہ حق و باطل ہوا تھا، اور اس مارکہ حق و باطل نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ حق کس فریق کے ساتھ ہے اور باطل پر کون سا گروہ ہے۔ اسی غزوے نے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا تھا۔ یہ مارکہ رمضان سن 2 ہجری میں پیش آیا، اور یہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان پہلا مارکہ تھا۔ جیسے پہلے جنگی مہمات ہو رہی تھی لیکن باقاعدہ جو جنگ تھی وہ پہلے نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ ایک غزوہ بدر جو تھا وہ پہلا مارکہ تھا، جو پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوئی۔ اس میں آغاز میں آپ سب کو پتہ ہے، اور ابھی جو تلاوت بھی ہوئی آیات کی سورہ انفال کی اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، اور جب آپ ظفیران کی وادی میں پہنچے تو یہ خبر ملی تھی کہ قریش مکہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکل پڑے ہیں۔ اب جو معاملے کی نیچر تھی یا نوعیت تھی وہ بالکل بدل گئی تھی، کیونکہ اب وہ قافلہ جو تھا وہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ وہ بچ نکلا تھا۔ اب جو ٹکراؤ تھا وہ قافلے سے نہیں تھا، اب ٹکراؤ جو تھا وہ قریش سے تھا، جو پوری طرح سے ویل اکوپڈ ہو کر، جو آپ نے ترجمے بھی پڑھا کہ کس طرح سے شان و شوکت سے اور گاتے بجاتے ہوئے اور اپنی ایک شو آف کرتے ہوئے نکلے تھے، اپنے اسلحے کی کرتے ہوئے، اور ان کے پاس ظاہر سواری اور سب کچھ تھا، وہ اس طرح سے نکلے تھے۔ اب یہ معاملہ وہ قافلے کا نہیں تھا، اور اب ایک طرح سے یہ 2 ریاستوں کا، ٹھیک ہے، ایک مکہ کے اہل مکہ تھے اور پھر مدینہ کے رہنے والے، یعنی 2 ریاستیں تھیں جن کا ٹکراؤ ہونے جا رہا تھا، اور 2 قوموں کا، مسلمانوں کا اور مشرکین کا ٹکراؤ ہونے جا رہا تھا، اور وہ حق اور باطل کا ٹکراؤ تھا، اور یہ ریاستی سطح پر ٹکراؤ تھا، ایک اسٹیٹ لیول پہ تھا، ایک انفرادی طور پر نہیں تھا۔ ابو جہل کو ابو سفیان نے پیغام بھیجا تھا کہ جو ہم بچ نکلے ہیں تو تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، لیکن ابو جہل نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پیغام کو رد کر دیا تھا۔ اور یہ جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سے بتاتا ہے کہ جو اینمی کیمپ جس پر لکھا ہوا ہے کہ جو ابو جہل نے اپنا جو ان کا لشکر تھا اس کو ادوۃ القصویٰ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ جو ہے ڈالا تھا، اور یہ مدینہ سے ذرا دور میں تھا، اور مسلمانوں نے ادوۃ الدنیا میں اپنا کیمپ بنایا تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کی خروج کا علم ہوا تو آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر ہمیں سیرہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے دی، اس کے بعد حضرت بغداد رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیا، اور بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی کہ اے اللہ کے رسول، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو مخاطب، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں مجھے اپنی رائے دو، اور اس سے مراد انصار تھی، کیونکہ جو ایک پیکٹ ہوا تھا، بیعت ہوئی تھی، اس میں انصار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے،
لیکن جو مدینہ سے باہر جا کے لڑنا اس پیکٹ میں شامل نہیں تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار سے جواب سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی مراد ہم سے ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. اور اب جواب سنیے حضرت سعد بن معاذ کا. بے شک ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچا تسلیم کیا، اور جو پیغام آپ لائے ہیں اس کی سچائی پر شہادت دی ہے، اور آپ کی بات سننے اور حکم ماننے کا عہد کیا ہے، لہٰذا آپ جہاں چاہیں جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور قسم اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کو بھی کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ہم دشمن سے کل بھی مقابلے کو تیار تھے. ہم جنگ میں تجربہ کار ہیں اور آپ ہم پر اعتماد کر سکتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے آپ کو ایسا کچھ کر دکھائے جو آپ کو خوش کر دے. لہٰذا آپ ہمیں اللہ کی رحمت کے ساتھ لے چلیے. یہ تھا جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا، کہ پھر جن کی وفات پر رحمان کا عرش لرز اٹھا تھا. اس بات کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پھر آپ نے میدان بدر میں عدوۃ الدنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا. یہ جگہ جو تھی وہ مدینہ کے قریب تھی. اگلی سلائیڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خوشخبری ہمارے پیارے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، آپ نے اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس جنگ کو آگے کنٹینیو کرنے کی یا جنگ کرنے کی ایک پوری وار اسٹریٹجی بنائی تھی. پوری جنگ حکمت عملی ترتیب دی تھی. اب آپ سب کو پتا ہے کہ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں مسلمانوں کے لشکر کو اور مشرکین کے لشکر کو، تو ہمیں واضح فرق وسائل میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور سامان جنگ دونوں میں کفار کے لشکر سے کم تھے. اگر ہم سب کو پتا ہے کہ مومن اسباب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اختیار تو کرتا ہے مومن اسباب، لیکن اس کا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے. تو وسائل کی کمی کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی اختیار کی تھی. سب سے پہلے آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو کچھ دیگر صحابہ کے ساتھ بدر کے کنویں کی طرف بھیجا تھا، تاکہ وہ قریش کے حالات کی خبر لائیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ بھی مسلمانوں کا بہت ایک انیکشن تھا. اب یہ صحابہ اپنے ساتھ قریش کے 2 نوجوانوں کو پکڑ کر لاتے ہیں، جن سے پھر قریش کے لشکر کے بارے میں انفارمیشن لی جاتی ہے، معلومات حاصل کی جاتی ہیں. اور یہ جان کر کے دشمن تعداد میں زیادہ ہے اور شدید لڑائی متوقع ہے، رسول اللہ صحابہ کو ذہنی طور پر مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ اس مہم کے لیے اپنی کمر کس لیں. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے ایک اور جگہ پڑاؤ ڈالنے کا سوچا، لیکن ایک صحابی تھے خباب بن منذر رضی اللہ عنہ، ان کے مشورے، کیونکہ وہ ایک اسپیشلائز تھے اس فیلڈ میں، انہوں نے مشورہ دیا اور پھر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا گیا کہ جو کہ پڑاؤ کے لیے مناسب ترین جگہ تھی. اور اس جگہ پر مسلمانوں نے حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کیا، اور بقیہ جو چشمے تھے، حوض تھے، ان کو پاٹ دیا تھا، بند کر دیا تھا، تاکہ دشمن پانی سے محروم رہ جائے. اور یہ سب وہ اس وار اسٹریٹجی کی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں نے ایک چھپر بنائی تھی، ایک جگہ بنائی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی، کیونکہ آپ اس وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وار کو لیڈ بھی کر رہے تھے، سپہ سالار بھی تھے. اور اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کی ایک جماعت پہرے پر اور حفاظت پر مقرر کر دی گئی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور ایک سٹیپ جو لیا ہمارے پیارے نبی نے، انہوں نے لشکر کی ترتیب فرمائی تھی اور میدان جنگ کا چکر لگایا تھا. اور اس سلسلے میں آپ نے ایک نہایت ماہرانہ جنگی تدبیر بھی کی تھی کہ آپ نے
جو صحابہ ہیں ان کی صف آرائی خالی جو مربع یعنی جو ہالو اسکوئر ہوتا ہے اس کی شکل میں کی تھی، جس کی وجہ سے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد فی الواقع دگنا نظر آ رہی تھی. آپ نے آیات میں بھی پڑھا. اور اس طرح سے ان کے حوصلے پست ہو جانا ایک لازمی امر تھا. اب یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی، ان سب کو اللہ کے پیارے نبی نے ان تمام اسباب کو اختیار کیا. وسائل کی کمی کے باوجود ایک اور اسٹریٹجی بنائی، لشکر کی ترتیب دی، اور جو کچھ ایک آپ کے کنٹرول میں تھا وہ تمام اسباب آپ نے اختیار کیے. اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ہمارے پیارے نبی نے جو اللہ سے دعا کی کہ جو اسباب یا جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ان کے لیے پھر آپ نے رسول اللہ نے اپنے ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اور بہت خوبصورت دعا کی. اے اللہ، یہ قریش ہے جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے. اور اس کے علاوہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں بھی اللہ سے دعا کی اور خوب تضرع اور خوب خلوص کے ساتھ دعا کی. اور سیرہ کی بکس میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس حد تک آپ نے دعا کی کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی تھی. اور حضرت ابو بکر نے چادر درست فرمائی تھی اور فرمایا تھا اے اللہ کے رسول بس فرمائیے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی ہے، بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا. آپ نے دعا کی اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. کس قدر خوبصورت امتزاج ہے قضاء اور قدر کا، کہ جو آپ کے کنٹرول میں چیز تھی آپ نے اس میں پوری کوشش، پوری ایفرٹ، 100% ایفرٹ کے ساتھ وہ تمام حکمت عملی جو ہے وہ طے کی. اور اس کے بعد پھر دعا کی کہ جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اسباب اختیار کیے، دعا کی، رب پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی. اور یہ بہت خوبصورت امتزاج ہے اللہ پر توکل کا اور اپنے اسباب کو اختیار کرنے کا. اور پھر یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جب آپ نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں بہت سورہ انفال کی بہت خوبصورت آیات ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے، اور وہ موقع یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. پھر آیت نمبر 10 میں آتا ہے سورہ انفال ہی کی، یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. یعنی اس جو آیت ہے وہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا اور تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا تھا. اور اگر فرشتے بھیج کر اس نے مدد کی تو بھی یہ مدد اسی کی طرف سے تھی. اور تمہیں پہلے سے جو ایک خبردار کیا، مطلع کیا گیا، اطلاع دی گئی، اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ تم اپنے سے 3 گنا کافروں کا مسلح لشکر دے کر حوصلہ نہ چھوڑ دو. یہ اطلاع اللہ تمہیں تمہارا حوصلہ بڑھانے اور تمہیں ثابت قدم رکھنے کی وجہ سے دے رہا ہے. ایک سائیکولوجیکل ایک افیکٹ ہوتا ہے نا نمبر کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک فرشتہ بھی سب پہ بھاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو ان کا ایک قلب کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کہا کہ 1000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اور نمبر بھی بتائے تاکہ حوصلہ ہو اور تسلی ہو اور مسلمان پورے ثبات قلب کے ساتھ مشرکین سے مقابلے لیے اس غزوہ میں اترے. اور اللہ کی مدد کیسے آئی، اور یہ جو آیت نمبر 11 ہے اس میں اور بہت سارے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مدد کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایفرٹ جو تھی وہ مطلوب ہوتی ہے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن اللہ کو انسان کی طرف سے بھی ایفرٹ جو ہے، جو اسباب اختیار کرنے ہیں وہ بھی مطلوب ہے.
इसके हम तर्जमा पढ़ते हैं सूरह अनफाल आयत 11 का। और वो वक्त जबकि अल्लाह अपनी तरफ से गनूदगी की शक्ल में तुम पर इत्मीनान और बेखौफी की कैफियत तारी कर रहा था और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक कर दे और तुमसे शैतान की डाली हुई नजासत दूर करे और तुम्हारी हिम्मत बंधाए और इसके जरिए से तुम्हारे कदम जमा दे। अब ये तमाम जो सूरत हाल थी, ये भी अल्लाह की कई सूरतों में अल्लाह ने मोमिनीन की मदद की। जंग की इब्तदा में ही मुसलमानों पर गनूदगी तारी कर दी गई, जिसका असर ये हुआ कि उनकी जो बदन है उससे थकावट दूर हो गई और जो काफरों की जो एक हैबत थी उनके जहनों पर, वो भी दूर हो गई और वो बिल्कुल ताज़ा दम होके और ताज़ा दिमाग होकर मैदान जंग में, और उसकी वजह से उनमें चुस्ती भी पैदा हो गई। और ये जो गनूदगी जो होती है ना, इसका ताल्लुक दिमाग से होता है, नींद का ताल्लुक दिल से होता है ना। बिल्कुल जो है हर चीज से बेनियाज होके सो जाते हैं, लेकिन जो गनूदगी होती है ना उसमें हल्का सा, जैसे आप सबको पता होगा पावर नैप जो होता है, तो ये वो पावर नैप था। हल्की सी गनूदगी आई और जब आप उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं और बिल्कुल दिमाग भी फ्रेश होता है। ये वो गनूदगी थी जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से मोमिनीन पर तारी की और जिसका असर ये हुआ कि वो बिल्कुल ताज़ा दिमाग और ताज़ा दम हो गए। फिर अल्लाह की मदद जो है वो बारिश की सूरत में भी हुई और वो भी मोमिनों के शामिल हाल रही अल्लाह की मदद इस सूरत में भी, क्योंकि बारिश हुई तो मुसलमानों ने, आप सबको पता है कि बड़े बड़े हौज बनाकर पानी जमा कर लिया था और वो पानी उन्होंने फिर पीने के लिए और नहाने धोने के लिए उनको मुयस्सर आ गया पानी। मुसलमानों ने जहाँ पड़ाव डाला था वो भी एक रेतीली जगह थी, रेतली जगह थी। बारिश जब हुई तो वो भी जम गई। जहां उनके पहले कदम फिसल रहे थे, अंदर धंस रहे थे रेत में, वहां अब जमने शुरू हो गए। इस तरह वो सब शैतानी वसवसे भी दूर हो गए जो शैतान मुसलमानों के दिलों में डाल रहा था। और पानी का रेला जब बहकर, क्योंकि वो नीचे की तरफ थे, काफिरों का जो लश्कर था, जब उनकी तरफ गया तो वहां कीचड़ और फिसलन पैदा हो गई। तो ये एक तरह से अल्लाह ताला ने बहुत दूसरी सूरतों से भी मुसलमानों की, मोमिनों की मदद की। अब हम थोड़ा सा इस्लाम की जो एक वॉर पॉलिसी है उसके मुताबिक हम देखते हैं, क्योंकि वही बात है कि जब हम कुरान में देखते हैं तो हमें हर तरह की रहनुमाई, जो हम आइडियोलॉजी से अगर लिंक करें, जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे, कि हर तरह की मुश्किल का हल, हर तरह के हर पहलू, जिंदगी के हर पहलू के बारे में जो गाइडेंस है वो हमें कुरान और सुन्नत से मिलती है। तो ये इन आयात में, सूरह अनफाल ही की आयात में हमें इस्लाम की वॉर पॉलिसी के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि हालात के मुताबिक अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से आयात नाजिल हो रही थी और जिनमें मुसलमानों की रहनुमाई की जा रही थी। इस आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं कि ए ईमान लाने वालों, जब तुम एक लश्कर की सूरत में कफार से दो चार हो तो इनके मुकाबले में पीठ ना फेरो। यानी जान बचाने के लिए मैदान जंग से पीठ फेरना, सात जो कबीरा गुनाह हदीस में आता है उनमें से एक गुनाह है, क्योंकि इस फेल की वजह से बाकी लोग हैं उनके भी हौसले पस्त हो जाते हैं और भगदड़ मच जाती है, और बाज औकात ऐसा करना पूरी फौज की शिकस्त का बायस भी बन जाता है। इसलिए इसको गुनाह कबीरा में के जुमरे में उसमें शामिल किया गया है कि अपनी जान बचाने के लिए किसी भी सूरत में जब भी कफार से आप लड़ रहे हो तो आपने पीठ नहीं फेरनी, भागना नहीं है मैदान जंग से। अब इसके आगे जो सूरह अनफाल की आयत 16 है कि जिसने ऐसे मौके पर पीठ फेरी, इल्ला ये कि जंगी चाल के तौर पर ऐसा करे या किसी दूसरी फौज से जा मिलने के लिए, तो वो अल्लाह के गज़ब में घिर जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नुम हो गया और वो बहुत बुरी जाए बाज गश्त है। और साथ ही अल्लाह ताला ने एक एक्सेप्शन भी बता दी कि अगर पीठ फेरना जंगी हिकमत अमली के तौर पर हो तो वो जायज़ है। यानी अगर आप जंग के मकाम से हटकर दूसरे किसी मकाम से हमला करना अगर ज्यादा फायदेमंद है तो जायज है, या अगर कोई फौजी दस्ता वहां से अपने जगह जहां वो लड़ रहे हैं वहां से हटकर अपने मरकज से जाकर मिलना चाहता है ताकि फिर ज्यादा कुमक लेकर दोबारा हमला आवर हो, तो ये सब भी जंगी तदबीरें कहलाती हैं और ये जायज है। और ये अल्लाह ताला ने एक तरह से हमें एक बताया है कि जब हम जंग कर रहे हैं तो उस वक्त एक हमारी हिकमत अमली या उस वक्त हमारा एक्शन जो है वो क्या होना चाहिए। अब हम दोबारा ग़ज़वा बदर की तरफ आते हैं। ग़ज़वा बदर में जब आमना सामना हुआ
تو سب سے پہلے قریش کی 3 بہترین سوار تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ. یہ آگے بڑھتے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی اور ان کا کہا کہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ 1 to 1 بیس پہ جو لڑائی ہوتی ہے اس کے لیے ان کو کہا. اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو قتل کیا. البتہ وہ جو عبیدہ اور عتبہ کے درمیان جو ضربوں کا تبادلہ ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا تھا. پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ جو اپنے شکار کو ختم کر چکے تھے وہ عتبہ پر ٹوٹ پڑے تھے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا کے لے گئے تھے. اب اس جو مبارزت تھی اس کا نتیجہ مشرکین کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا اور پھر ایک عام جو جنگ تھی وہ شروع ہو گئی. اور اس جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب وہ مارکا تھا، کفر و ایمان کا مارکا تھا کہ اس میں باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی تھی. اور اب جو رشتہ داری تھی وہ ایمان کے بیس پر تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہاشم کو قتل کیا تھا. حضرت ابو بکر اپنے ہی بیٹے عبد الرحمن کا انہوں نے مقابلہ کیا تھا اور مسلمانوں نے نبی کے چچا جو تھے حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کو بھی قید کیا تھا. اور اس مارکے میں قریش کے 70 لوگ مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے. اور مارے جانے والوں میں زیادہ تر بڑے بڑے سردار تھے جن میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ابو جہل بھی شامل تھا. اور ان میں سے جو 24 سردار تھے ان کے لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دیے گئے تھے. اور یہ تھا مشرکین کا انجام، ان کے بڑے بڑے سرداروں کا انجام جو ہوا تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں وہی آئیڈیالوجی کی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ایسا نظام جو آپ کو آپ کی مشکلات کا حل دے اور پھر ان کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتائے، فکر بھی دے، طریقہ بھی بتائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد کچھ مسائل سامنے آئے کیونکہ پہلی جنگ تھی جو ہوئی اور ظاہر جنگ کے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے میں بھی گائیڈنس تھی. اب جنگ کے بعد بہت ساری ایسی سچویشنز آئیں کہ جن کا حل جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی گائیڈنس میں مسلمانوں کو دیا. اب ان میں سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ مال غنیمت کا مسئلہ تھا کیونکہ پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت حاصل ہوا تھا. اور اس کے علاوہ قیدیوں کے بارے میں بھی تھا کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے. یہ سب مسائل تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسائل کے حل کے لیے قرآن میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ احکامات دیے اور یہ احکامات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہی الہیے پر مبنی تھے اور اس کا حل الحمدللہ بہت ایمیکیبلی جو تھا اس تمام مسائل کو حل کیا گیا. ابھی آپ نے سورہ انفال کی جو پہلی آیت ہے وہ آپ نے پڑھی تھی جس کا یہ ترجمہ تھا نا کہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ اموال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. یعنی ان اموال کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے اور لہٰذا تمہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ایک آئیڈیالوجی جس کی بیس عقل پر ہے، تو جب آپ عقل کی بیس پر کرتے ہیں تو سب کی عقل اپنی اپنے مطابق فیصلہ کرے گی. اب صحابہ میں بھی اسی لیے ایک جھگڑا ایک شروع ہو گیا تھا، ایک نیا مسئلہ تھا کہ کون زیادہ حقدار ہے، کون کس کو کتنی ریشو سے کیا چیز ملے گی. تو یہ ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کر رہا تھا اس میں. لیکن یہاں پہ ایک آیت اتار کے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جو بھی ہو وہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. اور پھر اسی سورت کی آیت نمبر 41 میں وہ فیصلہ سنا بھی دیا گیا. اور آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو ریفرنسز یا تمام اختلافات یا تمام جھگڑے تھے وہ ختم ہو گئے. اسی طرح اگر آج بھی ہمیں اختلافات ختم کرنے ہیں اور ایک یونٹی لانی ہے تو وہ یہی نقطہ ہوگا جو مسلمانوں کو یونائٹ کرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم. ریفرنس پوائنٹ ان ایوری میٹر شوڈ بی قرآن اینڈ سنہ. سورہ انفال آیت 41 میں بتایا گیا کہ وہ مال غنیمت ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی.
تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ڈسٹریبیوشن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی اور بتا دیا کہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرو، سب مسئلے حل، سب جھگڑے ختم، سب اختلافات ختم ہو گئے۔ یعنی اموال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور باقی جو 4 حصے تھے وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اس 5ویں حصے کی تقسیم بھی اس آیت میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جو 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے اس کے بھی ہمیں بتایا گیا، پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ پیدل کو اور بھی 3 حصے سوار کو دیے گئے تھے۔ یعنی پورا ایک جو مسئلہ تھا اور جو اس وقت ایک پوائنٹ آف کنٹینشن بنا ہوا تھا، وہ بہت امیکیبلی حل کر دیا گیا۔ اور وہ کس طرح سے حل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس پہ جو فیصلہ رب تعالیٰ کا ہوگا وہ تمہیں منون تسلیم کرنا ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمارے پیارے نبی نے صحابہ کی جو تثقیف کی تھی، کلچرنگ کی تھی، وہ اس نہج پر کی تھی، اس طریقے پر کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نافذ کر دیتے تھے تو وہ اس کو سمینا و اطاعنا کہتے تھے، پوری طرح اس پر عمل کرتے تھے، اور یوں وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اب ہم اگر اگلا ایک اور جو مسئلہ آیا، وہ جو دوسرا مسئلہ تھا وہ قیدیوں کے بارے میں فیصلے کا تھا کہ ان کو مار دیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے جو تھی وہ فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق تھی، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان کی گردنیں مار دی جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی طبعی نرمی کی بنا پر اسی فیصلے کو ترجیح دی تھی۔ قیدیوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ خواہ انہیں قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور اس اختیار میں مسلمانوں کی آزمائش مطلوب تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیات ہیں ہم پڑھتے ہیں، پھر میں اس کی آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن بتاؤں گی۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آیت 68 ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ اب جو ایک طرح سے سرزنش کی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میدان جنگ میں ہی ان قیدیوں کی اکثریت کو کیوں نہ قتل کیا گیا؟ تم لوگوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر ان کافروں کو قتل کرنے کی بجائے قید کیوں کیا؟ کیونکہ جہاد کا اصل مقصد کفار کی طاقت کو پوری طرح اچھی طرح کچلنا ہوتا ہے۔ اس میں ریفرنس کے طور پہ آپ کو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ کے اصول دیے ہیں اس کا میں آپ کو ترجمہ سناتی ہوں، اور یہ بعد میں پھر نازل ہوئی کہ جب تم جہاد میں ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو قیدیوں کو بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھ دو۔ یعنی یہاں پہ یہ حکم آیا کہ ان کو اچھی طرح سے، ان کی جو طاقت ہے ان کو اچھی طرح سے کچلو، اور جب تم اچھی طرح سے کچل چکو تو پھر قیدیوں کو بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھو، پھر یا تو اس کے بعد ان پر احسان کرنا ہے یا فدیہ تاوان لینا ہے، حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امام کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو لڑائی ختم ہونے کے بعد جو قیدیاں ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مدی دور میں آپ آگے دیکھیں کہ بنو قریظہ کے جو قیدی تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، یا پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، جس طرح کہ غزوہ بدر کے قیدیوں سے جو ہے وہ فدیہ لیا گیا تھا۔ اور ایک تیسری آپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کر دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات کسی بھی شرط پر ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، جس طرح سورہ محمد کی آیت ہے کہ ان پر اگر احسان کرنا ہو تو۔ اور یہ جو آیت ابھی ہم نے آیت 68 پڑھی، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی لوح محفوظ میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ غنیمتیں اور قیدی مومنین کے لیے حلال ہیں، تو جو فدیہ لیا گیا تھا، جو انہوں نے اس کو آپشن کو یہ لیا تھا کہ ہم فدیہ لے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں سزا دی جاتی ہے۔ لہٰذا اب جو صحابہ تھے ان کے دل میں تھوڑا سی خلیش کسد تھی
کہ ہم سے یہ چیز ہوئی ہے، تو جو اب ہمیں مال غنیمت میں چیزیں مل رہی ہیں کہ کیا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلی آیات میں آتا ہے کہ جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے وہ حلال ہے اور تم اسے استعمال کر سکتے ہو. تو ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ دو بہت بڑے مسئلے تھے غزوہ بدر کے بعد، وہ بہت اچھے اور خوش اسلوبی سے حل کیے گئے. اور کس طرح سے حل کیے گئے؟ کیونکہ جو بیس تھی وہ عقیدہ تھا. ہر مسئلے کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا تھا، اور یہ وہ ایک نقطہ تھا جس پہ سب لوگ متفق تھے، سب اختلافات ختم ہو جاتے تھے. تو یہاں پہ بھی یہ دو بہت بڑے جو مسئلے تھے ان کا حل بہت اچھی طرح سے کر دیا گیا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پھر قیدیوں سے جو فدیہ تھا وہ 4000 درہم فی کس لیا گیا تھا، اور جن کے پاس فدیہ نہیں تھا اور وہ پڑھے لکھے تھے ان کا فدیہ یہ طے ہوا تھا کہ وہ 10 بچوں کو پھر پڑھنا لکھنا سکھائیں گے. اور بعض قیدیوں کو اس شرط پہ رہا کر دیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. تو پھر یہ اپ ٹو امام تھا کہ وہ کس طرح سے کون سا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مال غنیمت کو بھی اور جو فدیہ تھا اس کو بھی حلال قرار دے دیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدری صحابہ کے جو اعزازات تھے کہ ان کو بخشش کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ وہ ان کو بالکل وہ بخشے ہوئے ہیں چاہے وہ کچھ بھی کر لیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کے ساتھ درجات کی بلندی. یہ سب کیوں؟ ان کو یہ سب اعزازات کیوں ملے؟ کیونکہ انہوں نے نہایت مشکل کٹھن وقت میں دین کی سربلندی کا کام کیا تھا، اپنی جان مال ایفرٹ سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا تھا. اور ان کے اعزازات اور درجات یقیناً ان مسلمانوں سے بلند ہیں جو اس وقت ایمان لائے یا انہوں نے اس وقت جہاد کیا جبکہ اسلام پوری طرح جڑ پکڑ چکا تھا. کیونکہ یہ اس موقع پر جبکہ کوئی ان کو سامنے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے جہاد بھی کیا انہوں نے، بٹ ان کے جو درجات ہیں، ان کی جو رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوئی، وہ ان کا وہ جو اسٹیٹس ہے وہ نہیں ان کو مل سکتا. کیونکہ یہ نہایت مشکل کڑا کٹھن وقت تھا جس میں بدر صحابہ نے یہ تمام اپنے جان مال لگائے تھے. اب ہم غزوہ بدر کے اسباق دیکھتے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے. سب سے پہلے جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حکم الہی کی غیر مشروط اطاعت. ہر حال میں، ہر بات میں سمینا و اطانا، جس کا ہمیں مثل یا جس کا ہمیں نمونہ صحابہ کے ایکشنز میں ملتا ہے. اس کے بعد اب دیکھیے کہ اسباب کو اختیار کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری سنا دی گئی تھی، مگر انہوں نے تمام اسباب کو اختیار کیا، صرف خوشخبری پر انحصار نہیں کیا تھا. ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس بھی خلافت کے دوبارہ آنے کی خوشخبری موجود ہے، مگر اس کے لیے ہمیں تمام اسباب کو اختیار کرنا ہے. اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے باوجود، خوشخبری ملنے کے باوجود، تمام اسباب جو ہم دیکھ چکے ہیں اس پریزنٹیشن میں، کس طرح سے انہوں نے اپنی پوری ایفرٹس جو تھی لگائی تھی، صحابہ نے لگائی تھی. تو ہمارے اوپر بھی اب یہ فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں. اور پھر اللہ، اس کے بعد اللہ پر توکل. ایک حدیث ہے ایکل و توکل، یعنی باندھو اور پھر توکل کرو. give your 100%. اور پھر جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسٹرگل کیے بغیر، ایفرٹ پٹنگ کیے بغیر، اسباب کو اختیار کیے بغیر صرف دعا پہ انحصار ہمیں سیرہ سے نہیں ملتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا. اس لیے پورے اسباب ذرائع استعمال کرنا. یہ اور بات ہے کہ مسلمان اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ اسے صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، بٹ یہ اسباب اختیار کرنا بھی اللہ کے احکام میں سے ہے. اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا. اور جب یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جو ہم نے غزوہ بدر میں دیکھی کہ فرشتوں کا نزول ہوا، بارش آئی، سکینت نازل ہوئی، اور پھر مقصد حاصل کرنے کے بعد بھی غرور نہیں، بلکہ پھر بھی عاجزی. کیونکہ مومن جانتا ہے کہ فتح کبھی بھی رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ چیز اس کے اندر اور عاجزی پیدا کرتی ہے، اور وہ اور عاجز ہو کے اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتا ہے.
اب تھوڑا سا ہم غزوہ بدر کے نتائج پر نظر ڈالتے ہیں کہ کس طرح اس غزوے کے بعد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا تھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزوے کے بعد ہی عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا. اب یہ ایک پیغام گیا تھا، ایک میسج گیا تھا، ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان مشرکین پر بھی دھاک بیٹھ گئی تھی کہ مسلمان اب ایک سیپریٹ اینٹی ہیں، ان کی اپنی ایک ریاست ہے. اب وہ جو مکہ کے جو مسلمان تھے، وہ جو ان کے ریلیجس پرسیکیوشن کا شکار تھے، اب اس میں اور ایک سٹیٹ کے اندر آ کے پوری اتھارٹی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں. اب وہ نرم چارہ نہیں ہے کہ جو چاہے ان کو ریلیجس پرسیکیوشن کا نشانہ بنا لیں. ٹھیک ہے، اب وہ ایک ریاست کے ماتحت متحد ہیں اور اپنے مقصد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آج ہی ہماری ضرورت ہے. ہمیں ایک نظریاتی ریاست کی ضرورت ہے، ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد عقیدہ ہو، کیونکہ یہ تمام مسائل آج مسلم امہ کو درپیش ہیں، ان کے حل کے لیے ہمیں ایک نظریاتی ریاست کی ضرورت ہے. چاہے وہ مسئلہ مسلمانوں کو ریلیجس پرسیکیوشن سے آزاد کروانا ہو، جس کی عملی تصویر ہمیں کشمیر، فلسطین، چائنا، روہنگیا، یمن، شام ہر جگہ نظر آ رہی ہے. یہ مسئلہ ایک ریاست کے ماتحت جہاد کے ذریعے ہی حل ہوگا. اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ آذربائیجان نے قارا باغ کا علاقہ یا مسلمانوں نے آزاد کشمیر کا علاقہ حاصل کیا، تو کیا وہ امن مشن کے ذریعے حاصل کیا کہ بزور شمشیر حاصل کیا؟ ہمارے پاس پریکٹیکل ایگزامپلس موجود ہیں کہ اس طرح کے تمام مسائل کا حل جہاد کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور جہاد کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ تمام مسائل، چاہے وہ مہنگائی ہو، بھوک ہو، بے حیائی ہو، کرپشن ہو، ہر مسئلے کا حل اسلامی ریاست ہی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی ریاست ہوگی جو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر قائم ہوگی، جس کی فکری بنیاد عقیدہ ہوگا. وہ عقیدہ، وہ فکری بنیاد جو ہمیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی ہر مشکل کا حل دیتا ہے، اور وہ ہمیں وہ طریقہ بھی فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے ہم اس حل کو نافذ کر سکتے ہیں. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی حفاظت کس طرح کی جائے اور اس کو دوسروں تک کیسے پہنچایا جائے. یہی عقیدہ وہ فکری قیادت ہے جس کی طرف پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں، اس یقین کے ساتھ، دلی یقین کے ساتھ، نہ کہ زور زبردستی کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالی وقت قریب ہے کہ جب ہمیں ایسی نظریاتی ریاست حاصل ہوگی. ہم سب کو صرف اپنی اپنی کوششیں، جو اسباب ہیں، وہ اختیار کرنے ہیں اس آئیڈیالوجیکل سٹیٹ کو حاصل کرنے کے لیے جس میں ہماری نجات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمارے ازواج اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. یا مصرف القلوب صرف قلب لا طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول کر لے
تو سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔